ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، جو کہ سردی کا دن تھا، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ وزیر، وشیر اور عمر وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہے۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق نہیں جان پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہے؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا یہ اشیاء دونوں ایک دوسرے کے نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھنے میں تو ایک جیسی لگتی ہے لیکن ہے مختلف۔ اس میں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون ہے اور شیشہ کون سا۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر وشیر بولے، ہم بھی نہیں پہچان سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام عالم میں مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعیہ بہت ذہین ہے۔ کوئی بھی شخص پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہے اور یہ بھی سنا تھا کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے میں تو میں پدیشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دے دیا جائے، میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر نہ بھی ہوا تو ویسے بھی تو آپ ہارے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھوڑنے کے لیے دے دی گئی اور پوچھا گیا، ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ پیارے ناظرین، اسی طرح زندگی میں جو بھی شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو شخص مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔